کسی دور دراز گاؤں میں ہمیشہ ہی خوف کا سایہ چھایا رہتا تھا۔ اس گاؤں کے بچے ہر 10 سال بعد غائب ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کے لاپتہ ہونے کی وجہ اب تک سامنے نہیں آئی تھی۔ لوگ رات گئے اپنے گھروں سے نکلنے سے ڈرتے تھے۔ گاؤں کے کچھ بزرگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ چند دنوں سے کچھ بچے لاپتہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اپنے بچوں کو گھروں سے نہ نکلنے دیا جائے۔ شام کے وقت میاں اور اس کا چھوٹا بھائی زین اپنی والدہ سے اجازت لینے کے بعد کھیلنے چلے گئے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ شام کے وقت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ اپنی کھیل کود میں مصروف تھے۔ معمول کی طرح میاں اور زین گاؤں کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میاں زین سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کھیل میں مصروف تھی کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ زین لاپتہ ہو چکا ہے۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرنے لگی۔ لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی زین کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ اسے کھیتوں میں دیکھنے لگی۔ جھاڑیوں کے پیچھے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ اداس ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ اور اس کی والدہ بہت پریشان تھے۔ اس کے بابا بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ وہ تینوں اداس ہو کر بیٹھ گئے۔ میاں کو لگتا تھا کہ ساری غلطی اسی کی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کا خیال نہ رکھ سکی۔ رات گئے میاں نے اپنے بھائی کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گاؤں کی گلیوں میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ اچانک اس نے اپنے پیچھے ایک آہٹ محسوس کی۔ یہ اس کا سب سے بہترین دوست سیم تھا۔ کئی سالوں پہلے سیم پڑھائی کے لیے شہر چلا گیا تھا اور آج ہی گاؤں واپس آیا تھا۔ اس نے میاں کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ رات گئے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میاں نے بتایا کہ زین اور گاؤں کے باقی بچے بھی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ دونوں گاؤں کی گلیوں میں تلاش کرنے لگے لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ اگلی صبح انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چھپ کر گاؤں کے بچوں پر نظر رکھیں گے۔ گاؤں میں ایک پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی کے پاس کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ کئی سالوں پہلے اس کے مالک اچانک غائب ہو چکے تھے۔ دراصل اس حویلی میں ایک بوڑھی جوکر رہتی تھی۔ بچوں کے لاپتہ ہونے کے پیچھے بھی جوکر رانی کا ہاتھ تھا۔ وہ بچوں کو مار کر طاقت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ہر 10 سال میں وہ ایک بار اس گاؤں میں ضرور آتی تھی۔ جوکر رانی روزانہ بچوں کے کھانے کی چیزیں لے کر گاؤں میں جاتی۔ وہ اپنا روپ بدل کر بچوں کو وہ کھانے کی چیزیں دیتی۔ جیسے ہی بچہ اس کھانے کی چیز کو کھاتا تو وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ وہ ان بچوں کو اٹھا کر پرانی حویلی میں لے جایا کرتی تھی اور کسی کو معلوم بھی نہ ہونے دیتی۔ میاں اور سیم بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بچوں میں کچھ کھانے کی چیزیں بانٹ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میاں اور زین سامنے آ گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بڑھیا وہاں سے بھاگنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک غائب ہو گئی۔ میاں اور زین پرانی حویلی کے راستے پر آ چکے تھے۔ میاں نے زین کو بتایا کہ یہ حویلی سالوں سے بند پڑی ہے۔ میاں اور زین ایک جادوگر کے پاس گئے اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ اس جادوگر نے کہا کہ تم لوگ ابھی جاؤ، وقت پڑنے پر میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میاں اور سیم کسی بھی صورت اپنے چھوٹے بھائی کو اس بڑھیا کے پاس نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ رات گئے اس حویلی میں چلے گئے۔ میاں اور زین نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا تو جوکر رانی اپنے اصل روپ میں سامنے آ گئی۔ ان دونوں نے جوکر رانی پر حملہ کرنا چاہا لیکن اس نے میاں کو بھی اپنی طرح ہی ایک جوکر میں بدل دیا تھا۔ سیم بہت ڈر گیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ میاں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ سیم بھاگتے بھاگتے ایک خفیہ کمرے میں آیا اور اس نے جادوگر کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے یاد کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر منظر عام پر آ گیا۔
وہ اس بری جادوگرنی کے ساتھ لڑنے لگا۔ جوکر رانی اور جادوگر آپس میں الجھ رہے تھے، وہ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جوکر رانی زمین بوس ہونے لگی۔ وہ اس زمین میں گڑتی چلی جا رہی تھی۔ سیم نے بھاگ کر بچوں کو آزاد کیا۔ سارے بچے اب آزاد ہو چکے تھے اور میاں دوبارہ سے انسان بن چکی تھی۔ تمام گاؤں والے اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سیم اور میاں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی بہادری نے گاؤں کے تمام بچوں کو بچا لیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، ہم بہادری اور دوستی کے ساتھ تمام مشکلوں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگلی کہانی کس طرح کی ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔